بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ بڑا ہی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک ہے مدر کے اباؤٹ، ماں کے اباؤٹ۔ تو ماں ایک ایسی ذات ہے جس کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور اتنا متبرک اور اتنا محبت والا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں الفاظ کم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بیان کرتے کرتے تھک سکتے ہیں۔ تو میں آج کے اس ولاگ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مدر کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں، مدر کے آج والے کنسیپٹ اور پرانے کنسیپٹ، دونوں کنسیپٹس کو اکٹھا کروں اور ان کو کمپیئر کروں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ماڈرن مدر اور ٹریڈیشنل مدر، یعنی کہ ہماری آج کی ماں اور پھر پہلے والی ماں جو پہلے مائیں تھیں، ان کو کمپیئر کریں گے ہم آج۔ تو جو ماڈرن مدر ہیں، آج کل کا فاسٹ دور ہے، جو شہر کی عورتیں مطلب اپنے آپ کو ماڈرن عورتیں کہتی ہیں، تو ان میں بڑا فاسٹنس آ گئی ہوئی ہے، بہت زیادہ جدت پسندی ہے، بہت تیزی ہے اور ہر کام سہولتوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں ناشکری ہے اور کمپلین ہیں کہ جی ہم مائیں، ہم ہاؤس وائف اور بہت کام کرتی ہیں، بڑا کام ہوتا ہے ہمیں۔ تو اگر وہ میری بہنیں یا وہ میری مائیں اگر غور کریں تو پہلے جو مدر ہوتی تھیں ان کی ایفرٹس اور ان کا کام گھر کے لیے، اور آج کی مدر جو گھر کے لیے کام کرتی ہیں اور نیشن بلڈنگ کرتی ہیں، ان دونوں میں کمپیئر میں اگر کروں تو تھوڑا سا موازنہ میں اس طریقے سے بھی کرتا ہوں کہ آج کی مدر جو شہر میں ہیں ان کو ہر سہولت موجود ہے۔ مثلا ان کے گھروں میں شروع صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ ماڈرن فیسلٹیز ہیں ہر طرح کی۔ تو پرانے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مدر تب بھی کام کرتی تھیں، سارے گھر کو سنبھالتی تھیں اور مطلب کمپلین بھی نہیں کرتی تھیں۔ تو تب بھی مدر جو ہے وہ مدر ہی تھی، آج کی مدر بھی مدر ہے۔ میں آپ کو سمپل سا ایک کمپیریزن بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، ہمیں ہر چیز سنگل سٹیپ اور سنگل ایفرٹ سے ملتی ہے۔ صبح صبح ہم برنر چلاتے ہیں، آٹو اگنیشن والے ہوتے ہیں، وہ جسٹ سوئچ آن کرتے ہیں، ہمیں آگ کی سہولت مل جاتی ہے، گیس کی سہولت، تو ہم ہر چیز گرم کر لیتے ہیں، کھانا فوراً بنا لیتے ہیں، 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ ماڈرن کچن میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 نہیں تو ہاف این آور لگے گا اور کھانا بھی تیار ہو جائے گا، ہر چیز۔ جبکہ جو دیسی اور پرانے دور کی عورتیں تھیں ان کو صبح صبح سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑتی تھیں، ٹھیک ہے، ان کو جلانا پڑتا تھا، ان کی آگ بنانی پڑتی تھی، پھر ان کو جا کے کہیں چیزیں گرم کرنے پڑتی تھیں۔ ان کا آدھے سے پونا گھنٹہ اسی کاموں میں لگ جاتا تھا کہ وہ چیزیں اکٹھی کرنی جن کو جلانا ہے، لکڑیاں کاٹنی، لکڑیوں کو مطلب جلانا، پھر اس کی آگ بننی، تو تب کبھی کوکنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہونا۔ جو آج بھی بہت ساری مائیں جو ہیں ابھی بھی اسی طریقے سے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، اسی طریقے سے ان کو دور دراز کے مقاموں سے خشک لکڑیوں کو ڈھونڈتی ہیں اور ان کے گٹھے باندھ کے اور ان کو اپنے سروں پہ لاد کے اور اپنے گھروں کی طرف رخ کرتی ہیں۔ سارے دن میں ان کو اس خشک لکڑیوں کو اکٹھا کرنے اور پھر ان کو باندھ کے گھر میں لانے میں کم از کم 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور جبکہ ایسی کوئی ایفرٹ بھی ماڈرن مدر کو نہیں کرنی پڑتی۔ یہ عورتیں تھیں صبح سویرے اٹھ کے صرف اور صرف کھانا نہیں بناتی تھیں، جانوروں کا دودھ دھوتی تھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دودھ جو دہی لگایا ہوتا تھا اس کو مکھن نکالتی تھیں اور پھر اتنا کام کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آج بھی جو گاؤں کے عورتیں ہیں، مدرز ہیں، وہ بڑا کام کرتی ہیں، جبکہ شہر کی ماڈرن مدرز ہیں اتنا جدید قسم کی سہولتوں کے ہونے کے باوجود کمپلینس ہیں، جی ہاؤس وائف کہلاتی ہیں، جی بڑے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو، جی بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، جی ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو ماں نیشن بلڈر ہوتی نا، وہ کبھی کمپلین نہیں کرتی اور وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ گلے لگا کے رکھتی ہے،
وہ بچے تنگ بھی کرتے ہیں، بچے مطلب بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں اکتاتی، وہ اپنی نیندیں قربان کرتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میں نیندیں قربان کروں گی تو کل اس کا اجر مجھے، یہی اولاد مجھے دے گی جب میں بوڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ اپنی نیند کی قربانی کو دینا پسند نہیں کرتی اور اس کو ایفرٹ سمجھتی ہے کہ جی مطلب مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو کل پھر اولاد بھی ایسا کرے گی. بالکل وہ بھی مطلب عام سی اولاد ہی بنے گی، وہ خدمت والی نہیں بنے گی. وہ اس اولاد میں کبھی بھی طارق بن زیاد نہیں ہوں گے، کبھی بھی ایسی شیر شاہ سوری نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد طارق بن زیاد نہیں ہوں گے، اور بہت سارے جو جنگجو ماؤں نے پیدا کیے تھے اسلام کے، وہ نہیں پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ہماری مدرس کو، پرٹیکولرلی ہماری مدرس کو یہ خاص طور پر ایسا ضروری ہے ان کے لیے یہ لیسن کہ ان کو کبھی بھی اپنے آج کے دور کی سہولتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی بہتر پرورش کرنی چاہیے. کبھی بھی ان سے اکتانا نہیں چاہیے، کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے جن سے ان کو یہ لگے کہ مطلب جو ہے ہمیں بوجھ سمجھا جا رہا ہے. تو مدرز ہمیشہ اپنی ہی مدر کو اگر کمپیئر کر لیں تو انہوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہوئی ہے اور کتنی سہولتوں کے فقدان والی زندگی گزاری ہوئی ہے، تو ہم کتنی اچھی اور آسانی زندگی گزار رہے ہیں، آسان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ناشکری ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم ایفرٹس کو سراہتے نہیں ہیں. تو پلیز یہ میری جو آج کی ماؤں کے ساتھ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو خاص طور پر مطلب توجہ دیں، ان کے ساتھ کبھی ہائپر نہ ہوں. بچے جو ہے وہ ان کی پرورش بہتر طریقے سے کریں، اور ہر وقت جو ہے اپنے مردوں کے ساتھ یہ نالا نہ رہیں کہ یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. مرد ہمیشہ جو ہے وہ عورت کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر عورتیں ہی خوش نہ رہنا چاہیں تو اس میں مردوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو مدرز جو ہیں وہ ایک بڑا متبرک جو مقام رکھتی ہیں، تو اس لیے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مائیں جو ہے وہ قوم کی ممار ہوتی ہیں اور ان کو ممار ہی رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کی بہتر پرورش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.